ادھر ایک قافلہ جو اپنے اس سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا، یعنی کہ ہر قافلے میں کوئی نہ کوئی شخص ہوتا تھا جو پانی کی تلاش میں جایا کرتا تھا آگے. تو اس نے پانی کی تلاش میں کسی کو بھیجا، تو جو تلاش کرنے گیا اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو دیکھا یوسف علیہ السلام، یعنی کہ اس کو ایک بندے کو دیکھے وہاں پکار اٹھا کہ مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. اور ان لوگوں نے اس کو اپنا مال تجارت سمجھ کے چھپا لیا. یعنی کہ اس زمانے میں جو ہے وہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو چھپا لیا کہ اس کو جا کے اچھے داموں بیچ دیں گے ہم. حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر تھا. یعنی اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا تھا کہ وہ صرف اور صرف جو ہے ایک مفت کے ملے ہوئے مال کو بیچ کے پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں. آخرکار انہوں نے اس کو چند درہموں کے عوض بیچ دیا. یعنی کہ زیادہ بولی نہیں لگائی اور ڈر کے مارے کہ کہیں اس کے گھر والے نہ آ جائیں اور کہیں جو ہے اس کو یہاں پکڑے نہ جائیں، تو اونے پونے بیچ کے فارغ ہوئے. اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے، یعنی کہ زیادہ انہوں نے کوئی نیگوشیٹ نہیں کیا لوگوں سے کہ زیادہ قیمتیں نہیں بڑھائیں، زیادہ بولیاں نہیں لگائیں، بلکہ جیسے تیسے بیچ کے فارغ ہو گئے. مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا، دور نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کر لیا. یعنی کہ بعض اوقات بہت ساری لرننگ ایسی ہوتی ہے جو ہم عام حالات میں نہیں سیکھ پاتے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خصوصاً ایسے حالات میں ڈال دیتا ہے کہ جہاں پر ہماری لرننگز بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. اور آپ کو سوچیں وہ اس کنان کے جو گاؤں میں یوسف علیہ السلام موجود تھے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو درجہ دینا تھا، رتبہ دینا تھا، جو آنر دینا تھا، اس کے لیے جو ایجوکیشن ان کو چاہیے تھی وہ وہاں بیٹھ کے تو نہیں حاصل ہو سکتی تھی. اور یہاں پہ جس عزیز مصر نے خریدا تھا وہ ایک فائنانس منسٹر تھا بیسکلی. تو وہ فائنانس منسٹر کے گھر میں رہ کے جو فائنانس کی جو چیزیں باریکیاں سیکھ سکتے تھے وہ وہاں کنان میں بیٹھ کے تو نہیں سیکھ سکتے تھے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں کہیں سے نکال کر کسی اور طرف لے جاتا ہے، ایک ایجوکیشن کی فیلڈ سے نکال کے کسی اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں لے جاتا ہے، یا بعض اوقات ہمیں کہیں ایک جگہ پر ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو ہم کتنے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں کہ میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، میں نہیں بن پائی، کیونکہ میرا تو وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوا تھا، بڑا خواب تھا میرا انجینئر بننے کا اور وہاں پہ لسٹ میں میرا نام ہی نہیں آیا، تو مجھے یہ پڑھنا پڑا، پھر مجھے وہ پڑھنا پڑا. مطلب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رستہ اگر بند کر دیا ہمارے لیے تو اس کو کس وجہ سے بند کیا ہے، اس کی جگہ کوئی اور رستہ کھلا ہے تو وہ کتنا اچھا رستہ ہے، وہ کتنا زبردست ہمارے لیے کوئی وے آؤٹ ہے جو ہمارے لیے نکل آیا ہے. ہم اس کی غم میں مبتلا رہنے کے بعد ہم آگے کی جو چیز مل رہی ہوتی ہے اس کو صحیح سے لے بھی نہیں پا رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو جو سکھانا تھا وہ وہاں نہیں سیکھ سکتے تھے، ان کو سکھانے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ پلان کرنا پڑا جو ان کو مصر لانے کے لیے. تو یہ بہت ہی کہتے ہیں نا کہ سیکھنے کا عمل ہے. بعض اوقات ہم ینگسٹرز کے لیے بھی ہم ان کو یہ باتیں سکھا سکتے ہیں اس طریقے سے، اور کچھ پیرنٹس کے لیے بھی یہ باتیں سکھا سکتے ہیں کہ ان کو بھی دل میں درد ہی رہ جاتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر نہیں بن پایا، میرا بچہ انجینئر نہیں بن پایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتا رہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی ساری پلاننگ کرتا ہے. تو یہ بھی تو رسک ہے نا ہمارا، ایجوکیشن بھی، تو اس کی بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پلاننگ کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، یعنی کہ جو اس نے سکھانا، جو اس نے کروانا ہوتا ہے، جو سامنے لانا ہوتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، یعنی اکثر لوگ جو ہے اس بات کی حکمتوں کو ہی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کیوں ہو گیا، بلکہ ہم کیا کہتے رہتے ہیں، وائی می، میں ہی کیوں رہ گئی، مجھے ہی کیوں نہیں ملا ایڈمیشن، میرا ہی نام کیوں نہیں آیا لسٹ میں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یعنی کہ جو علم اور جو ایجوکیشن ان کو ملنی تھی وہ یہاں پر ان کو بھرپور دی گئی. مگر یہاں پر بھی ساری باتیں، یہ سارا کچھ بہت اچھا اچھا ہونے کے بعد بھی یہاں پر بھی کچھ ٹیسٹ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. یہاں پر جس گھر میں وہ رہتے تھے اس گھر کی جو عورت تھی وہ ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی کہ آ جاؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، اور وہ اس کی طرف بڑھی، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھ جاتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. یعنی کہ رب کی برہان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں دلوں کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ. اور آپ دیکھیں نا کسی وقت بھی جو ہے نا انسان کے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ نفس کے اندر ہی بدی اور نیکی دونوں الہام کر دی ہے. اور ہم جس چیز کو چاہیں اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو ہم اور میڈیٹیٹ کر کے آگے بڑھانا چاہیں تو ہماری وہی پاورز آگے بڑھ جاتی ہیں، اور جن چیزوں کو ہم پریکٹس کرنا شروع کر دیں وہی پاور ہماری آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر ہم نیکی کو میڈیٹیٹ کرتے رہیں تو ہماری نیکی کرنے کی طاقت آگے بڑھے گی. اگر ہم برائی کرنے کی عادت کو پریکٹس کرتے رہیں تو برائی کرنے کی عادت ہماری جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے گی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس طرح سے ایک عورت نے ایک مرد کو دعوت دی برائی کی، اور کس طرح سے جو ہے اس مرد نے جو ہے
اس کو ریفیوز کر دیا کہ مجھے یہ دعوت قبول نہیں کرنی تمہاری. اور ایسا اس لیے ہوا کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، سنبھال لیا. اب دیکھیے ہماری بہت ساری یوتھ میں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات لڑکیاں کسی غلط ہاتھوں میں پڑ جاتی ہیں، بعض اوقات لڑکے کسی ایسے غلط ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنی عزتیں اور اپنی تمام چیزیں جو ہے وہ پامال کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ کس طرح انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، کس طرح انسان جو ہے وہ اپنے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں، جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، یا جو ہمارے ریگولر ہماری جو نیکیوں کے ہمارے جو کام ہوتے ہیں، یعنی کہ نمازیں ہیں، صدقہ خیرات ہے، دوسری چیزیں، وہ ہمیں کیا کرتی ہیں، وہ ہمارے دل کے اندر کرائیٹیریا پیدا کر دیتی ہیں. ہم لوگوں کی نظروں، لوگوں کے ارادوں کو بھانپ جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی عزتوں کو بچا لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں لوگوں کو پہچاننا سیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو پہچان جائیں. یوسف علیہ السلام بھی عورت کو پہچان گئے تھے، اس کی نظروں کو اور اس کی آواز کو، اس کے طریقوں کو پہچان گئے تھے. اسی لیے انہوں نے جو ہے اس کو لفٹ نہیں کرائی اور اس کی طرف نہیں بڑھے. اور اگر وہ نہیں پہچانتے تو پڑھ سکتے تھے نا اس خرابی میں. تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ یہی دین، یہی قرآن اور یہی ہمارا علم جو ہمارے اندر کرائیٹیریا پیدا کرتا ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں کو، لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں کو پہچان جائیں اور اپنے آپ کو برائی سے نکال لیں اور برائی میں پڑنے سے بچ جائیں. ایسا اس لیے ہوا کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخرکار یوسف علیہ السلام اور وہ عورت آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص پکڑ کے پھاڑ دیا. دروازے پہ دونوں اس وقت اس کے شوہر کو موجود پایا. لیکن جیسے دونوں دروازے پہ پہنچے، آگے پیچھے بھاگتے دوڑتے، وہیں پر اس کا جو شوہر تھا وہ دروازے پہ موجود تھا. اس کو دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے، اور اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دے دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. یعنی کہ اصل میں تو یہ میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، میں اس کے پیچھے نہیں پڑا تھا. اس عورت نے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے گواہی پیش کر دی. یعنی کہ ساتھ ہی سرکمسٹانشل ایویڈنس کہتے ہیں اس کو، کہ فوری طور پر اس نے حالات دیکھنے کے بعد فوراً ہی گواہی دے دی. اور وہ کیا گواہی تھی اس کی؟ اس نے کیا کہا، اگر یوسف علیہ السلام کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے. یعنی کہ اس نے کوشش کی ہوگی اور وہ اس نے پھاڑ دیا ہوگا کھینچ کر کے، اور یہ جھوٹا ہے. اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. یعنی کہ یہ آگے بھاگ رہا تھا اور عورت اس کو پکڑ رہی تھی. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، اور واقعی بڑی غضب کی ہوتی ہیں تمہاری یہ چالاکیاں، یعنی کہ تم بہت چال باز عورتیں ہو. یوسف علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں، یوسف اس معاملے میں درگزر کرو، اور اے عورت تم اپنے قصور کی معافی مانگ لو، اور تم ہی اصل میں خطا کار ہو. یعنی کہ نظر تو ہمیں یہی آ رہا ہے کہ تم غلط ہو، تم نے غلط کیا ہے. تو تم یوسف علیہ السلام سے کیا کہہ رہے، تم درگزر کر دو اور تم معافی مانگ لو. یعنی کہ جو ہوا سو ہوا، ختم کرو بات. وقال نسوة في المدینہ امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی. یعنی کہ یہ بات جو تھی وہ گھر میں نہ رہی بلکہ گھر سے باہر نکل گئی اور لوگوں میں آ گئی، شہروں میں گھومنے لگی. یعنی کہ سوشل میڈیا میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ویڈیو وائرل ہو گئی، کوئی خبر جو ہے وہ افواہ کی طرح اڑا دی گئی اور پھیلا دی گئی، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور محبت میں اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ کھلی غلطی کر رہی ہے، یعنی کہ کہتے ہیں نا ایسی غلطی کر رہی ہے جو ناقابل معافی ہے. جو اس نے ان عورتوں کے مکارانہ باتیں سنی، یعنی کہ عورتوں کی ساری باتیں سنی، تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، میں کچھ اور کرتی ہوں. تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیے دار مجلس آراستہ کی، اور ضیافت میں ان کے ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. یعنی کہ صرف پھل بھی رکھ دیے اور چھری بھی رکھ دی. اور اس وقت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آؤ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے یعنی کہ چھری سے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں کہ حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، کوئی نیک بزرگ فرشتہ ہے. یعنی کہ یہ شخص تو بہت نیک بزرگ فرشتہ لگ رہا ہے، انسان تو لگ ہی نہیں رہا. یعنی کہ اس وقت کیا تھا کہ پہلے کوئی ایک مبتلا تھی عورت اور اس نے کہا اچھا یعنی کہ اس میں سارا قصور میرا ہی ہے، چلو تم سارے کے سارے مل کے تم دیکھو کہ کس کا قصور ہے اصل میں. اور بے ساختہ پکار اٹھیں کہ حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا کہ دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بنا رہی تھی. بے شک میں نے اس کو مائل کرنے کی کوشش کی تھی. بے حیائی کو کھلے عام بیان کرنا، کہتے نا کہ میں نے تو واقعی کیا ہے، ہاں میں نے کیا ہے، اور آئی ایم ناٹ ashamed of myself کہ میں نے یہ کیوں کیا، بس میں نے یہ کیا ہے.
اور آج آپ دیکھیں آج ہمارے سوشل میڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے برے کام کرنے کے بعد بھی اس پہ کوئی بھی شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اٹس اوکے، میں نے کیا ہے تو کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پر ہر چیز اتنی آزاد ہے، اتنی چیز عام ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہے اور کسی کو شرم بھی نہیں ہے اپنے کام پر۔ مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا، بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یہاں پر بھی اس عورت نے کیا کہہ دیا یوسف علیہ السلام کو، دیکھ لو اگر یہ میرا کہنا نہیں مانتا تو اس کو ہم قید کر دیں گے، جبکہ اس کو کوئی قید میں ڈالنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر اس نے کیا کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، الٹیمیٹ پھر کیا ہوگا اس کا، کہ بات مانے گا ہی نہیں تو اس کو قید میں جانا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے قید منظور ہے، یعنی کہ اسلام کے ذہن میں بھی اس سے بچنے کا ایک راستہ آ گیا کہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے قید میں مجھے اس عورت سے اور ان عورتوں سے میں بچ جاؤں گا تو اٹس اوکے، میں پھر وہی دعا مانگ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ انہوں نے اپنے لیے دعا مانگنے کہ اللہ مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اس کے علاوہ کوئی اور دعا بھی کی جا سکتی تھی۔ بعض اوقات نہیں ایسا ہوتا کہ جب ہم کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور جھٹ سے منہ سے بات نکل جاتی ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، او ہو میں سے کوئی اور دعا مانگ لیتی، کچھ اور کہہ دیتی، وہ بھی قبول ہو جاتی، قبولیت کی گھڑی تھی یہ تو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایسی دعائیں مانگ لیتے ہیں جو پھر کہتے ہیں کہ او ہو یہ تو غلط مانگ لی، یہ نہیں مانگنا تھا، کچھ اور اچھی چیز مانگ لینی چاہیے تھی۔ انہوں نے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی اور ان عورتوں کی چالوں سے دور کر دی۔ بے شک وہی ہے جو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ بات سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں، یعنی کہ ایک عرصے کے لیے اب اس کو قید خانے میں ڈال دیں، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں نا بعض اوقات کسی کو بغیر کچھ کیے ہوئے سزا مل جائے، تو یوسف علیہ السلام کو بھی بغیر کچھ کیے ہوئے سزا مل گئی تھی۔ کس لیے؟ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی وجہ سے۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہ واضح نشانیاں دیکھ چکے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس برہان کی۔ قید خانے میں وہ دو غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ اب قید خانے میں کیا ہوا، جب وہ داخل ہوئے تو ان کے ساتھ دو لوگ اور بھی داخل ہوئے، اور ایک روز ان میں سے ایک نے ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نکال رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں۔ دوسروں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو اب اس قید میں بھی کچھ کرنے کو کام مل گیا۔ یعنی آپ دیکھیں جو نیک آدمی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپارچونسٹ ہوتے ہیں نا، وہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی جگہ بنا لیتے ہیں کہ ان کو کوئی کام کرنا ہے وہاں پہ۔ تو یہاں پر بھی ان کو کوئی کام مل گیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہاں پر جو کھانا آیا کرتا ہے تو میں اس کے آنے سے پہلے ہی تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یعنی کہ ویٹ کرو جب تک یہ کھانا آتا ہے تو میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ تب دیکھیں تبلیغ کرنے کے لیے، کسی کو بات سمجھانے کے لیے یا دعوت دینے کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے واعظ و نصیحتیں اور لیکچرز اور ان کو پھر پورے اس مہینے کے دورہ قرآن میں اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کوئی ایک اچھی بات جو کرنے کے لیے وہ کسی وقت کسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ 5 منٹ کی مجلس یا محفل بھی ان کے لیے زندگی بدلنے کی بات بن جاتی ہے۔ اور خصوصاً ہمیں یہاں سے ایک اور بات اور پتہ چلتی ہے، انہوں نے ٹائم پیریڈ لیا۔ کتنا ٹائم پیریڈ؟ جب تک کھانا آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات کیا مطلب ہے اس کا، کہ ایک شارٹ پیریڈ میں تمہیں ایک شارٹ چھوٹی سی باتیں سمجھا سکتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں بعض اوقات لوگ آپ نا بڑی بڑی تقریریں سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے، ہم مگر کوئی چھوٹی سی بات سننے کے موڈ میں ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے اتنی سی بات تو سمجھ لیں گے، اتنا تو برداشت کر لیں گے ہم آپ کو۔ آپ سے نے کیا فرمایا کہ لوگ عموماً جو ہے وہ اپنی نمازیں بہت جو ہے چھوٹی کرتے ہیں اور خطبے بڑے لمبے لمبے دیتے ہیں، واضح نصیحتیں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں، جبکہ کرنا کیا چاہیے، لمبی نمازیں ہونی چاہیے اور مختصر اور جامع خطبات ہونے چاہیے۔ یعنی کہ لوگوں کے اندر جو ہے ایک طرح کا سمجھنے اور لوگوں کو سننے کی جو ہے نا ایکسیپٹنس لوگوں کے اندر آ جائے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ میں ان خوابوں کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، یہ علم ان علوم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے عطا کیے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے جو ہم پر اور تمام انسانوں پر ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا کہہ رہے؟ اے قید کے ساتھیوں، یعنی کہ اس وقت کیا ان سے ایک ٹرسٹ گین کر رہے ہیں، ان کا نصیحت بھی پیار اور محبت سے کر رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یعنی کہ ان سے سوال کے ذریعے ان کے سوچ کے دروازے کھول رہے ہیں کہ سوچو تو صحیح کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔
اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہے جو تم نے تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہے. اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اقتدار اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے، اور اس کا حکم ہے کہ خود اسی کے سوا تم کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اے قید کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی کہ شاہ مصر کو شراب پلائے گا، اور دوسرا جو ہے اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے، یعنی کہ جو تم نے تعبیر مانگی تھی. تعبیر مانگنے سے پہلے تو نصیحت و واز کر بھی دی ان کو کہ سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں سمجھ آئے تو تمہاری یہ تعبیر ہے جو تم نے خواب دیکھا تھا اس کے لیے. پھر ان میں سے جس سے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا، یعنی اپنے رب کے پاس جا کے مجھے بتانا. اور آپ دیکھیں نا، بعض اوقات ہمیں انسانوں کا سہارا لینا پڑتا ہے نا. یہاں پر یوسف علیہ السلام نے بھی انسان کا سہارا لیا کہ جا کر ذرا میرا ذکر کرنا اپنے شاہ مصر سے کہ میں یہاں پر کس طرح کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی قصور کے پڑا ہوا ہوں، کوئی میرا بھی جو ہے والی میرا بھی کوئی مددگار بن جائے. مگر شیطان نے اس کو ایسے غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی کہ شاہ مصر کو بتانا بھول گیا، یعنی کہ وہ ذکر کرنا بھول گیا. شیطان نے بھلوا دیا اس کو، اور یوسف علیہ السلام پر کئی سال قید خانے میں پڑے رہے. کہا جاتا یہ ہے کہ شاید 10 سال یا پھر 14 سال بھی ان سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اتنا عرصہ پھر وہ قید میں رہے. ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں. اے اہل دربار، مجھے تم اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو تو. لوگوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. یعنی کہ بادشاہ تو مشرک تھا اور خواب انہوں نے سچا دیکھ لیا اس نے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اس میں سے اسے ایک مدت دراز کے بعد بات یاد آئی. اس نے کہا کہ آپ حضرات اس تعبیر کو میں تعبیر بتاتا ہوں، یعنی کہ ذرا سے مجھے قید خانے میں جانے دیں، یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجیں، پھر میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں. اس نے کہا جا کر یوسف اے سچے انسان، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے اس میں سے بس تھوڑا سا حصہ تمہاری خوراک کے کام آئے گی، اس کو نکال لو، باقی سب کو اس کی بالوں میں ہی نہیں، جو کورز میں ہی رہنے دو، یعنی کہ اس کے شیلز میں ہی رہنے دو. پھر 7 برس جب بیت جائیں، پھر 7 برس کے بعد بہت سخت دن آئیں گے، یعنی کہ اس وقت ایسا وقت آئے گا کہ سارا غلہ اس زمانے کا کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کر رکھو گے، یعنی کہ خیر سالی ہو جائے گی. اور اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا. اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ اس سے رس میں چوڑیں گے. یعنی کہ پورے خواب کا انہوں نے پراپر مطلب بھی بتا دیا اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اصل کام کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، یعنی کہ اتنا عقل مند آدمی کون ہے جس نے اتنی مشکل خواب کی تعبیر بتا دی. مگر جب شاہی فرمان یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے خوب واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے عورتوں سے دریافت کیا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے اس وقت جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی تھی. سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا ایک شائبہ تک نہ پایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب صبر اور برداشت کرتا ہے انسان، کیسے لوگوں کے سامنے دنیا میں کے سامنے آپ کی حقیقت، آپ کی سچائی اور آپ کی پاکیزگی خود بخود سامنے لے آتا ہے. عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی کہ اب تو حق کھل چکا ہے اور وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. بے شک وہ بالکل سچا ہے. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جو صبر کا بدلہ دے دیا کہ سب کے سامنے کھل کر بات سامنے آ گئی کہ وہ بالکل کہتے ہیں نا کہ بری و ذمہ ہو گئے ہر قسم کی جو بھی ان کے اوپر لگی ہوئی تھی ایلیگیشن اس سے بھی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری غرض تو یہ تھی کہ عزیز جان لے کہ میں نے یہ اس کے در پردہ خیانت نہیں کی. اصل تو بتانا مقصود اپنے اس عزیز مصر کو تھا جو ان کا لے کے آنے والا ایک طرح سے آقا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں اس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں خیانت نہیں کر رہا اس کی بیوی کے ساتھ. جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ نہیں لگاتا، یعنی کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. میں کچھ اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، یعنی کہ میں نہیں کہتا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، بری زما نہیں کہتا کہ میں سچا ہوں، بہت اچھا ہوں، بہت پاکیزہ ہوں. کیوں کہ نفس کیا کرتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی کہ نفس تو بدی پر اکساتا ہے، اللہ یہ کسی
پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اب دیکھ قرآن میں بھی کئی جگہ پر آتا ہے نا، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بہت نیک مت سمجھو یا نیک ہونے کا بہت دعویٰ نہ کرو۔ اور خصوصاً آپ دیکھیں یہاں پہ جو نفس کی بات ہوئی ہے، تو نفس تو تین طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک نفس تو امارہ بھی ہے جو برائیوں کی طرف انسان کو اکساتا ہے، ایک نفس لوامہ ہے جو بعض اوقات انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، غلط کیوں بولا، غلط جگہ کیوں گئے۔ اور ایک نفس مطمئنہ بھی ہے جو ہمارے دل کو مطمئن کر دیتا ہے، اطمینان دے دیتا ہے۔ اور اسی نفس کے لیے آتا ہے نا جو قرآن پاک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آخر وقت میں فرشتے بھیجیں گے تو وہ کیا کہے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جو ہے وہ راضی برضا اس نفس کو اللہ تعالیٰ اطمینان سے اپنے پاس لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب کر اور ہمیں اپنے نفس کے اکساہٹوں سے محفوظ رکھ۔ تو یہاں پہ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور 13ویں پارے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت نیک اور بہت رائٹیس اور بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت سی جو ہے وہ مت سمجھو کہ تم سب سے زیادہ بہترین ہو، تم سے زیادہ تو نیک کوئی نہیں۔ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا، سمجھنے کچھ آ جاتا ہے جب ہمیں، تو ہم سمجھتے کیا ہے ہم سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں۔ علم کا تکبر بھی آ جاتا ہے ہمارے اندر، جو علم کا تھوڑا سا ہمیں جو ہے تھوڑی سی اندر سے نا ایک چیز آتی ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے، میں جانتی ہوں، آئی نو۔ بہت سے لوگوں کے آپ نے سنا ہوگا نا وہ سے یہ آئی نو، یس مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے۔ جس کو بہت پتا ہوتا ہے اسے کچھ پتا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک مت سمجھو، کیونکہ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی تو اس سے کہا کہ اب آپ ہمارے قدر و منزلت رکھیں، یعنی کہ آپ اب ہمارے پاس، یعنی کہ بادشاہ کے دربار میں موجود ہیں اور آپ کی امانت پر پورا پورا بھروسہ ہے ہمیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانے مجھے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی ہوں۔ تو آپ دیکھیں جو ہم پیچھے وہ پڑھ بھی رہے تھے نا، لیڈرشپ کوالٹی میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ واقعی اس کو جو کام کرنا آتا ہو اس کو اسی پر ہی وہ آگے ایکسل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو علم بھی ہے اس کو امانت سے لوگوں تک آگے پہنچا بھی دے۔ اس میں ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے ہمیں کہ آپ دیکھیں بعض اوقات ہمیں بہت سارے اسکلز ہوتے ہیں، یہ مینیجرل اسکلز ہوتے ہیں یا ایکسپرٹیز ہوتی ہیں یا بہت سے ہمیں تجربے مشاہدے کر رکھے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کچھ ایسا زیادہ ہے علم، تو اگر آپ اپنی سی ویز بعض اوقات بناتے ہیں نا، ہم تو اپنی سی ویز میں ہم کیا لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں شعبے میں فلاں فلاں اس چیزوں میں ہمیں اتنی اتنی ایکسپرٹیز ہے، اتنے نالج ہے۔ تو وہ بتانا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ میری ایجوکیشن یہ ہے اور میرے اسکلز اینڈ ایکسپرٹیز جو ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ بتانا کچھ برا نہیں ہے، یہ کوئی شو آف نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے اپنی سیلف پروڈکشن نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے ایک ٹرو فیکٹ جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ دینا کہ آپ جب ہائر کرنے جا رہے ہیں مجھے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس ایریا میں میری ایجوکیشن ہے اور کس ایریا میں میری ایکسپرٹیز ہے، کہاں تک میں اس میں تجربہ اور مشاہدہ رکھتا ہوں، تو اس کو بتانا کچھ بھی برا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہمیں لگ رہا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جی میں ہوں، علم بھی رکھتا ہوں اور یہ بھی کر سکتا ہوں، تو مجھے خزانے دے دیں۔ تو یہاں پر ہمیں عہدہ مانگا نہیں بلکہ بتایا کہ میں اس عہدے کو اچھی طریقے سے نبھا سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے اندر اتنے اسکلز ہوں تو آفر کریں اپنے آپ کو، وہ چھپا کے نہ رکھیں۔ وہ پھر تقویٰ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھپا کے بچا کے رکھیں کہ جی مجھے آتا تو ہے بٹ میں لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انبیاء نے اپنی جو ایکسپرٹیز یا جو ان کے پاس علم تھا اس کو لوگوں کے سامنے بتایا بھی کہ ہاں میرے پاس ہے اور میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس طرح ہم نے سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، جو مختار تھا جس میں جہاں چاہے وہ اپنی جگہ بنائے، نہیں پھر ان کو آزادی تھی جہاں چاہے رہیں، جہاں جہاں جائیں، اور ہم نے اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ یعنی کہ مکمل اختیارات ان کو دے دی، اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی رحمت سے ان کو جو ہے اقتدار اور ساری جو عزت نوازی ان کو، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں جانے دیتا، اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اور کیا کہا ایمان لے آ، ایمان لے آ اور اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر کے زندگی گزار۔ اب دیکھیں یہاں پہ بار بار ہمیں ایمان، تقوی، صبر چیزوں کی ریپیٹیشن نظر آ رہی ہے، اور ساتھ میں احسان، یہ 4 کی ورڈز ہیں جو ہمیں آج پھر اس صورت کے اندر بار بار دکھ رہے ہیں۔ اس میں اس کا مطلب ہے کہ ان 4 کی ورڈز کو سمجھے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور سب انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ سارے کے سارے ورڈز۔ ایمان ہے تو پھر آپ کے اندر صبر بھی لازمی ہوگا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور صلاح بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔
اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے ساتھ میں، تو پھر انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آپ آگے جو ہے تقوی بھی رکھتے ہوں گے، متقی پرہیزگار، اللہ کا ڈر بھی ہو، گاڈ کانشیس بھی ہوں گے پھر ساتھ میں. اور جب یہ تینوں صلاحیتیں مل جائیں گی تو پھر آپ احسان کے روش پر آ جائیں گے نا، آپ محسن بن جائیں گے، آپ عمل صالح کرنے والے بن جائیں گے، آپ گڈ ڈیڈز کرنے والے بن جائیں گے، نیک و صالح اعمال بنانے والے بن جائیں گے. پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے، یعنی کہ اب صورتحال بالکل اپوزٹ ہو گئی، اور ان کے ہاں حاضر ہوئے، یعنی کہ غلہ لینے کے لیے. انہوں نے پہچان لیا ان کو دیکھ کر، مگر وہ اس سے انجان بنے رہے. جب اس نے ان کا سامان تیار کروا لیا تو چلتے وقت ان سے کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لے کر آنا. دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا غلہ بھرپور دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرا قریب بھی نہ آنا. یعنی کہ ایک شرط لگا دی انہوں نے کہ نیکسٹ ٹائم جب آؤ تو اپنے ایک چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا. انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھ بھیجنے پہ راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان کے غلے کے عوض جو مال ان سے لیا گیا تھا وہ چپکے سے ان کے مال میں ہی رکھ دو. اور یوسف علیہ السلام اس امید پر یہ کیا کہ تاکہ گھر پہنچ کر وہ اپنا مال واپس پائیں اور پہچان جائیں، یعنی کہ پھر واپس دوبارہ آنے کی کریں. اور عجب نہیں کہ وہ پھر پلٹیں. پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا کہ ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کو ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ ابھی ہم غلہ نہیں دیں گے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم ذمہ دار ہیں. باپ نے کہا کہ کیا میں اس معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کے مال بھی ان کو واپس کر دیا گیا ہے. تو وہ دیکھ کر کے وہ پکار اٹھے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل ویال کے لیے دوبارہ غلہ لے کر آئیں گے. اب بھائی کی حفاظت بھی ہم کریں گے اور ایک اونٹ بھر غلہ اور بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ تو بآسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ کے نام سے اس کا وعدہ نہ دے دو کہ اسے تم میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ. جب انہوں نے یعنی کہ بھائیوں نے اپنے والد کو پکا وعدہ دے دیا تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. اور پھر اس نے کہا کہ میرے بچوں، مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. یعنی کہ انہوں نے ایک اپنی طرح سے ایک تدبیر کر رہے تھے وہ، مگر اللہ کی مشیت سے تم کو میں نہیں بچا سکتا. یعنی کہ بعض اوقات انسان تدبیر تو کر رہا ہوتا ہے مگر وہ ضرور نہیں کہ وہ تدبیر جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے. حکم اس کے سوا کسی اور کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور جن پر سب کو بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی کہ اللہ پر ہی توکل سب کو کرنا چاہیے، اس پر میں نے بھی توکل کیا ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پر وہ کیا کر رہے تھے، بیسیکلی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بچا رہے تھے. کس بات سے بچا رہے تھے؟ کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کی نظروں میں آ جائے. آپ دیکھیں نا کہ نظر بعض اوقات حقیقت ہوتی ہے نا، حق ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہمیں تعجب کی نظر بھی لگ جائے، جیسے کہتے ہیں لوگ واو کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ، تو وہ واو کی نظر بھی بعض اوقات ہمیں لگ جاتی ہے. نظر برحق ہے نا، تو اس لیے آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک بھی لے جاتی ہے، یعنی کہ اتنی بری ہوتی ہے. اور بزرگ کیا کہتے ہیں کہ بے شک نظر بد انسان آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، بعض اوقات وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے بھی لگ جاتا ہے. اور مسلمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پہ سیاہ دھبے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ دم کرو، اس کو نظر لگ گئی ہے. یعنی کہ بعض اوقات کسی کے نظر سے ہمارے چہرے پہ اس قسم کے افیکٹس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں قضاء و قدر کے علاوہ بعض اوقات نظر جو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا باعث بن جائے گی. یعنی کہ بعض اوقات لوگوں کی نظریں اتنی اسٹرانگ ہوں گی، اتنی زبردست ہوں گی کہ لوگوں کو موت کے منہ تک بھی لے جا سکتی ہیں. اس کو ان سب کے بچنے کا طریقہ کار کیا بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں دعائیں سکھا دی، نظر بد کی حقیقت کا علاج کر بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی رکھی ہیں ایک کارڈ میں ہماری ساری دعائیں ہم نے اس پہ اکٹھا کر دی ہیں، اور یہ آپ کی نستعین کی بک میں بھی موجود ہے یہ دعائیں، اور یہ کارڈ کی صورت میں بھی موجود ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے اس کو. اس کے علاوہ جو شفا کی دعائیں آپ سے ہم پہلے شیئر کر چکے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں شفا کے لیے. اور معوذتین جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیں صبح شام کی ہمیں 5 نمازیں میں 5 نمازوں کے بعد 3 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے. اس کا مطلب اگر آپ دن میں 5 دفعہ وہ پڑھ لیں، صبح شام کے اذکار میں 2 دفعہ وہ پڑھ لیں، پھر رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیں، رفلی اگر آئیڈیا لگائیں تو دن میں 8 مرتبہ اگر آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو ہے وہ ورد رکھیں گے تو ویسے ہی آپ حاسدوں کی نظروں سے، لوگوں کے وسوسوں سے، لوگوں کی بری باتوں سے ویسے ہی بچ جائیں گے. ویسے اصل حفاظت تو اللہ کی حفاظت ہے،
یعنی کہ جو اللہ نے تقدیر میں کوئی اگر ہمارے لیے کچھ نہیں لکھا وہاں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے. تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف ایک اپنی تدبیر کی تھی کہ دیکھو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، سب کی نظروں میں آ جاؤ گے، بیٹر یہ کہ تم لوگ الگ الگ دروازے سے جانا. واقعہ ہوا بھی ایسے کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، یعنی کہ انہوں نے باپ کی بات مان لی والی، انہوں نے تو تدبیر کی تھی نا ایک طرح سے، مگر تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی، یعنی کہ جو ہونا تھا پھر تو وہ ہوا. ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اس کو دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی تھی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے، یعنی کہ اکثر لوگ پتہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اصل میں یہ بات کیوں کہی گئی تھی، کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا. جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، یعنی کہ اس کو بتا دیا کہ میں ہی بھائی ہوں تمہارا، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے میرے پاس رہنے میں. تو اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں فلا تبتئس، غم نہ کرو، رنج نہ کرو. آپ دیکھیں رنج و غم کا تو ہمیں باقاعدہ اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اور رنج و غم کا بہترین علاج جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہماری دعاؤں میں ہی موجود ہے. ایک ریسرچ کے مطابق کہ دکھی ہونے سے انسان کا جسم بوجھل ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، دل کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر اور انزائٹی جیسے مرض بھی اس کی طرف لپکتے ہیں. اور اس کے برعکس معاف کرنا کیا ہے کہ معاف کرنا اور نیگیٹو تھاٹ سے، نیگیٹو تھنکنگ سے اپنے آپ کو باہر نکالنا. اس سے اب دیکھیں نہ صرف ہمارے دل سے غصہ نکل جاتا ہے، نفرت نکلتی ہے، دشمنی نکل جاتی ہے، اور اس میں انسان جو خود کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے نا سارے جذبات میں بیٹھ کے، اس سے بہتر کیا ہے کہ معاف کر دے انسان. اور آپ سوچیں کہ معاف کرنے سے اگر ہمارا ماضی تو نہیں بدل سکتے، جو ہو گیا سو ہو گیا، ڈن از ڈن، جس نے جو برا کرنا تھا کر لیا میرے ساتھ، مگر انشاءاللہ ہمارا مستقبل تو بہتر ہو سکتا ہے نا کہ ہم اسی رنج و غم میں مبتلا ہونے کے بعد اپنی ساری جو انرجیز، ساری اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز، ساری اپنی صلاحیتیں، اپنی جسم کا ساری قوتیں ہم ایسی جگہ پہ لگاتے رہتے ہیں، اس کو سوچ کر، اس کو بول کر، اس کو محسوس کر کے کہ اپنے آپ کے لیے خود ہی خرابی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ پازیٹیو تھنکنگ کرنی ہے، رنج و غم کے علاج کے لیے اگر دور نہیں ہوتی تو دعائیں مانگنی ہے، سوچ کی تبدیلی لانی ہے، اپنے اذکار کرنے ہیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی کیا ہے؟ پازیٹیو چیزوں میں اپنا دھیان بٹائیں، ایسی چیزیں پڑھیں جو ہمارے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں. اور اس کے لیے آپ طریق الی الجنہ کی جو کتاب ہم نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی تھی اس میں بہت ساری مخصوص دعائیں موجود ہیں جنت میں جانے والی. تو اگر آپ جنت کے اصول کو اگر سامنے رکھ لینا تو یہ ساری جو آپ کے ذہن میں جو خرابیاں، کسی کے دل خراب کسی وجہ سے ہوں گے، جنت تو اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آگے سب کچھ ہی بھول جائیں گے.